الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال كان ابو لیلى یسمر مع علی. اس میں کیا ہے؟ یسیرو. دو نسخے ہیں، ایک نسخے میں یسمرو ہے، ایک میں یسیرو ہے. اس نسخے میں یسمرو ہے، اس نسخے میں یسیرو ہے. فرق نون پہ لکھا ہوگا، اشارہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نسخے مختلف ہیں. فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقلنا لو سألته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر قلت يا رسول الله إني أرمد العين فتفل في عيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ وقال لا بعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار فتشرف له. یہاں پر دو نسخے ہیں، تشرف له اور تشوف له، معنی ایک ہے دونوں کا. فتشرف له الناس فبعث الى علی فاعطاه اياه. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے کہا کہ ابو لیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں رہتے تھے. یسیرو والا ترجمہ. ہاں، یہ ابو لیلہ کون ہے؟ یہ راوی عبد الرحمن کے والد کہ جو میرے والد ہیں وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں رہتے تھے، سفری ساتھی تھے ان کے. اور یہ نسخہ جو ہمارے سامنے ہے تو اس میں کانا ابو لیلہ یسمر مع علی. سمرا یسمرو، اس کا معنی ہوتا ہے رات میں گفتگو کرنا. عربوں کا خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جب رات کا وقت ہوتا تو وہ چاندنی رات میں اجالے میں بیٹھ کر کے اور پھر گفتگو کیا کرتے تھے. یہ ایک عام طریقہ تھا پہلے کا. پھر اس مسئلہ آگے بڑھا تو جو بڑے اور لوگ ہوتے تھے، باعظمت لوگ ہوتے تھے، صاحب منصب ہوتے تھے، تو ان کا کوئی نہ کوئی سمیر ہوتا تھا. سمیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کے وقت خصوصی وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر خاص باتیں 24 گھنٹے کی جو ہوئی وہ بیان کرتا تھا. تو بڑا وہ رازداں ہوتا تھا، بڑا خاص ہوتا ہے، خاص الخاص ہوتا تھا. تو یہاں بتانا یہی ہے کہ ابو لیلہ حضرت علی کے ساتھ رات میں گفتگو کیا کرتے تھے، یعنی رازدارانہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے بڑے خاص آدمی تھے. فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَثِيَابَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ. کانا اور یلبسوں میں ضمیر ہوا کا مرجع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاڑے میں گرمی کے لباس اور گرمی میں جاڑے کے لباس پہنا کرتے تھے. فقلنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، لو سألتہ، کہ کاش آپ نے ان سے پوچھ لیا ہوتا. کیا ان سے پوچھا ہوتا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث الی. اور آگے بیچ میں جو قصہ اس کو مختصر کر دیا. کبھی ہوتا ہے نا، کبھی قصہ پوری تفصیلات کے ساتھ بیان ہوتا ہے، اور کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تقریباً ظاہر ہوتی ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا تھا. تو انہوں نے یہ جواب دیا. انہوں نے کہا، حضرت علی نے، کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرے پاس قاصد بھیجا جب کہ میرے پاس جنگ خیبر والے دن، جنگ خیبر کے موقع پر قاصد بھیجا۔ یوم خیبرہ کا تعلق ہے بعثہ سے۔ وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ، جب کہ میں آشوب چشم میں مبتلا تھا، میری آنکھیں دکھ رہی تھیں، آنکھیں آئی ہوئی تھیں۔ ارمد العین کا مطلب وہی ہوتا ہے، وہ شخص جو آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا ہو، جس کی آنکھیں دکھ رہی ہوں۔ یہ جملہ حالیہ ہے۔ تو قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی ارمد العین۔ اب یہاں بھی دیکھیے واقعے کو مختصر کر دیا ہے کہ میرے پاس قاصد بھیجا، بلا بھیجا تو میں حاضر ہوا، یہ اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، مجھے آشوب چشم ہے۔ فَتَفَلَ فِي عَيْنِي، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ ثم قال، اور پھر سرکار نے یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ اس سے یعنی علی سے گرمی اور سردی سب کو زائل کر دے، گرمی اور سردی دونوں دور کر دے، کہ گرمیوں میں گرمی کا احساس اور جاڑے میں ٹھنڈک کا احساس نہ ہو، یعنی تکلیف دہ جو ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ الحر اور البرد میں جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، اس سے مراد وہ گرمی اور وہ سردی ہے جو تکلیف دہ حد تک ہو جی، اور باقی ہلکی پھلکی جو ہوتی ہے، جو مفید ہوتی ہے اور نفع بخش ہوتی ہے اور جس سے آرام پہنچتا ہے، وہ نہیں مراد ہے۔ قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد یومئذ، تو فرماتے ہیں حضرت علی کہ اس دن کے بعد پھر میں نے نہ گرمی محسوس کی اس طرح کی اور نہ سردی۔ وقال، اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا، لا بعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار، میں ضرور یعنی کل میں ایسے شخص کو بھیجوں گا کہ جو اللہ و رسول کو چاہتا ہے اور اللہ و رسول اسے چاہتے ہیں، لیس بفرار، جو راہ فرار اختیار کرنے والا نہیں۔ وہ مسئلہ بھی جنگ قلعہ خیبر کا تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا سیرت کی کتابوں میں، کئی دنوں سے محاصرہ جاری تھا اور فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت مولا کائنات کو بلا بھیجا اور فرمایا اس کے بعد کہ میں کل ایسے شخص کے ہاتھ پہ جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ و رسول کو چاہتا، اللہ و رسول اس کو چاہتے ہیں، اور وہ راہ فرار اختیار کرنے والا نہیں۔ دوسری جگہوں پر یہ بھی ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ کہتے ہیں فتشرف لہو، اور اس میں ہے فتشوف لہو دوسرے نسخے میں، دونوں کا معنی ایک ہے، کسی کی طرف گردن اٹھا کے دیکھنا، غور سے دیکھنا، گردن اٹھا کے دیکھنا۔ فتشرف لہو الناس، تو لوگ کی طرف گردن اٹھا کے دیکھنے لگے کہ آخر یہ کون شخص ہے۔ فبعث الی علی فاتاہ ایاہ، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے پاس پھر قاصد بھیجا اور آتاہا ایاہ، اور وہ جھنڈا انہیں دیا۔ اب دیکھیے یہاں کہیں جھنڈے کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں، لیکن سیاق عبارت سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو متکلم کے ذہن میں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ان کی جانب ضمیر لوٹا دیتا ہے۔ یہاں وہی معاملہ ہے، فآتاہا ایاہ یعنی فآتر رایتا ایاہ۔ لہو میں جو ہاں ضمیر ہے یہ اس مجہول شخص کی طرف ہے جو ابھی ہاں جن کا ذکر نہیں کیا، ایسے یہ بس وہی رجلن یحب اللہ ورسولہ، یہی رجلن اسی رجلن کی طرف، کیونکہ وہاں نام تو لیا نہیں تھا سرکار نے۔ اچھا، اس میں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اسی ترتیب سے کیا
لیکن دوسری روایات سے سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے یہ فرمایا تھا یہ بات، ہاں، اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا، وہ آئے، انہوں نے آشوب چشم کی شکایت کی تو سرکار نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور وہ ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد جھنڈا بھیج دیا۔ تو جب سرکار نے وہ پہلے فرمایا تھا، نام نہیں لیا، تو اس وقت تشرف له الناس، یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب چونکہ یہاں پر واو عاطفہ استعمال ہوا ہے، اور واو عاطفہ یہ ترتیب کو نہیں بتاتا ہے، یہ جمع مطلق کو بتاتا ہے کہ دو چیزیں معطوف لے کے حکم شریک ہوں، بس چاہے اس میں لفظ کے اعتبار سے جو مقدم ہے وہ مؤخر ہو واقع کے اعتبار سے، چاہے اس کے الٹا ہو، اس سے کوئی اعتراض نہیں پڑے گا۔ اس سے واو کے بجائے اگر ثم ہوتا تو اعتراض پڑتا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے جو انہیں اور صحابہ سے ممتاز کرتی ہے۔ جو حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن ابي ذئب النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وابوهما خير منهما۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے خود حضرت علی ہی کی روایت سے ایک حدیث سنی ہے کہ جس میں سرکار نے حضرت علی سے کہا تھا کہ ابو بکر و عمر یہ جنتی ادھیڑ عمر والوں کے سردار ہیں، اور یہاں حضرت امام حسن و حسین کو کہا جا رہا ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ہاں تو مطلب کیا ہے؟ مطلب صرف اور صرف یہ ہے، اور دیگر مطالب بتائے گئے ہیں، لیکن جو سب سے واضح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ادھیڑ عمر کے لوگ تھے ان کے سردار حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو قرار دیا۔ وہاں آپ کو یاد ہوگا میں نے تشریح میں کہا تھا کہ جب یہ ادھیڑ عمر جو ہوتی ہے یہ پختہ کاری کی عمر ہوتی ہے، انسان اس میں اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، اس کی سمجھ پختہ ہو جاتی ہے، جسم میں پختگی آتی ہے، سمجھے؟ تو جب وہ ادھیڑ عمر والوں کے سردار ہیں تو اس سے کم عمر والے جن میں وہ فکری پختگی نہ ہو اور دیگر اعتبار سے پختگی نہ ہو، ان کے سرداروں بدرجہ اولا ہوں گے۔ اور حضرت امام حسن و حسین کو فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ہاں تو مطلب یہ ہوا کہ جو اس زمانے میں، اس وقت جوان کے زمانے میں جو جوان تھے یہاں دنیا میں، ان کے سردار، یہ نہیں مراد ہے کہ سب کے، ہاں، لہذا اگر یہ تشریح آپ کریں گے تو اس سے ایسے بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اور بالفرض اگر اس کو ہم ظاہر ہی پہ رکھیں کہ وہ ادھیڑوں والوں کے سردار ہیں اور یہ جوانوں کے سردار ہیں اس وقت جو ہیں، تب بھی کوئی چیز نہیں ہوگی، ان کا جو منصب ہے اسے نہیں ٹکرائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بہرحال منصب میں حسنین کریمین سے بڑھے ہوئے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور سرکار کے بعد ظاہر سی بات ہے خلفائے راشدین کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، تو تبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ لیکن میرے ذوق کے مطابق وہ تشریح جو پہلی میں نے کی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ان کو جنتی جوانوں کا اس لیے سردار کہا کہ یہ لوگ حسن و حسین اس وقت جوان تھے، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، ایسا وہی شخص کہہ سکتا ہے جسے سیرت اور تاریخ کا گہرا مطالعہ نہ ہو۔ کیونکہ حضرت امام حسن و حسین جب سرکار کا وصال ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ ابھی تو یہ بچے تھے، دونوں کے دونوں بچے تھے۔ تو یہ تو بات کوئی بھی ایسا باخبر آدمی نہیں کہہ سکتا، اسے تشریح وہی کرنی پڑے گی کہ شباب سے مراد کیا ہے،
کہ اس زمانے میں جو لوگ اور دیگر صحابہ جو نوجوانی کی عمر میں تھے ان کے سردار، بھلے یہ خود سب نوجوان نہ ہو. اچھا، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں کے والد ان سے بھی بہتر اور افضل ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہاں تک کا جو جملہ ہے یہ تو مختلف کتابوں کی روایتوں میں ملتا ہے، تو اس پر کوئی کلام نہیں ہے. یہ اضافہ جو ابوہما خیر منہما ہے، یہ اضافہ یہ خاص طور سے ان کے یہاں ملتا ہے، ہاں، ابن ماجہ کے یہاں. اگرچہ اس کا مضمون، اس پر کوئی حرف نہیں، کوئی غبار نہیں، مضمون اپنی جگہ درست ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ اور کسی کیس کے یہاں یہ حدیث نہیں ملتی. اسی لیے بعض لوگوں نے اس پر زبردست کلام کیا ہے. خود اس کے جو راویوں میں سے معلّہ ابن عبد الرحمن ہیں، ان کو لے کر خاص طور سے حدیث گڑھنے کا الزام ہے پر کہ انہوں نے حضرت علی کے فضائل میں 60 حدیثیں گڑھی. ہاں، یہ اضافہ بھی انہی کا ہے. رفض کی تہمت تھی ان پر. ہاں، رفض کی تہمت تھی ان پر. ہاں، تو اصل چیز یہ ہے. تو بہرحال یہ ہے، رفض نہیں، اس کو تشیع کہیے. رفض الگ چیز ہے اور تشیع الگ چیز ہے. حضرت مولائے کائنات کا حامی ہونا یہ تشیع ہے، ہاں، اور اس حد تک حامی ہونا کہ حضرت عثمان غنی پر ان کو فضیلت دی، یہ تشیع کہلاتا ہے، یہ رفض نہیں ہے. کیونکہ ایسا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے قائل ہوتے ہیں. ہاں، بعض ہمارے اہل سنت میں بھی اس طرح کے لوگ رہے ہیں، ان کو اصطلاح میں متشیع یا شیعی کہا گیا ہے. شیعی الگ چیز ہے اور رافضی الگ چیز ہے. رافضی جو ہوتا ہے وہ تو منکر ہوتا ہے، وہ حضرت علی کے علاوہ باقی سب کا انکار کرتا ہے، سب کی فضیلت کا، اور انہی کو خلیفہ اول مانتا ہے. یہ فرق ہے. بہرحال یہ فنی اعتبار سے اگرچہ کلام ہے، لیکن مضمون جو اس کا ہے وہ دیگر اور جگہوں سے ثابت ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت علی خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ خلفائے راشدین کو دیگر اور صحابہ پر فضیلت حاصل ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وسوید بن سعید واسماعیل بن موسیٰ قالوا حدثنا شریک عن ابی اسحاق عن حبشی بن جنادۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی منی وانا منہ ولا یؤدی عنی الا علی. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ صحابی رسول حضرت حبشی ابن جنادہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ حبشی ہے، حبشی مت پڑھیے گا، حبشی ہے، حبش کی طرف نسبت ہے اس کی. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. عربی میں جو یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ انا من فلان و فلان منی، یہ غایت قرب اور گہرے تعلق کو بتانے کے لیے، کبھی کبھی جزئیت کو بتانے کے لیے بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی قلبی تعلق کو بتانے کے لیے، کہ چاہے بھلے نسبی تعلق نہ ہو، والد اور اولاد کا تعلق نہ ہو، صرف قلبی تعلق ہے، تب بھی یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے. یہاں بھی اسی معنی میں ہے، علی منی و انا منہ، یعنی علی کا مجھ سے اور میرا علی سے گہرا تعلق ہے. ولا یؤدی عنی الا علی، اور میری جانب سے میرے اوپر جو کچھ آتا ہے وہ علی ہی ادا کریں گے. کیا مطلب ہے؟ چونکہ صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسبی رشتہ سرکار سے ہے وہ اور لوگوں کو نہیں تھا، خلفائے راشدین میں بھی اور دیگر لوگوں کو نہیں تھا، کیونکہ یہ تو خود آپ کے چچا کے
سگے چچا کے بیٹے ہیں، داماد تو جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، دامادی میں تو حضرت عثمان بھی شامل ہے، لیکن یہ جو خصوصیت ہے یہ حضرت علی کو صرف حاصل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب قرض وغیرہ ادا کرنے کا مسئلہ یا اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو انسان اپنے گھر ہی والے کو کسی کو اس طرح کی ذمہ داری دیتا ہے۔ دوسرے، حضرت علی کی ایک خصوصیت اور ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی۔ یہ چھوٹے تھے اور اس وقت حالات ان کے چچا ابو طالب کے بہت اچھے نہیں تھے، چونکہ بڑے احسانات تھے دنیا کے اعتبار سے ان کے چچا کے۔ تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سرکار کا عقد ہو گیا اور وہ بہت مالدار خاتون تھی، تو سرکار کے ساتھ یہ بھی وہیں رہنے لگے حضرت علی، تو وہیں گھر میں پرورش ہوئی ان کی۔ اس لیے لا یؤدی عنی الا علی فرمایا۔ حدثنا محمد بن اسماعیل الرازی قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال انبأنا العلاء بن صالح عن الملحال عن عباد بن عبد الله قال قال علي انا عبد الله واخو رسوله صلی اللہ علیہ وسلم وانا الصدیق الاکبر لا يقولها بعدي الا كذاب صلیت قبل الناس ل7 سنین۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عباد ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اندازے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید یہ ایسے موقع پر فرمایا ہوگا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے۔ اور ویسے اگر اس زمانے میں بھی فرمائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے بندے تو سبھی۔ عبداللہ میں عبد کی اضافت جو اس میں جلالت کی طرف کی ہے انہوں نے، یہ اضافت برائے عہد خارجی، مراد ہے مخصوص بندہ۔ ہاں، کیونکہ کئی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے بھی ان کو معلوم ہوتا کہ یہ اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں، تو مخصوص بندے ہوئے۔ صرف بندہ ہونا الگ چیز ہے، اللہ کا خاص بندہ ہونا الگ چیز ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی عبداللہ کہا گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد بعبدہ، اے بعبد اللہ۔ ہاں، اسی لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر۔ صرف بندہ ہونا یہ الگ چیز ہے، اور اس کا بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، خاص بندہ ہونا، یہ الگ چیز ہے۔ ما سراپا انتظار، ہم لوگ دیکھیے صرف بندے ہیں صرف، تو ہم سراپا انتظار بنے ہوئے ہیں، کاش رحمت الہی ہماری طرف متوجہ ہو، کاش کہیں اللہ کا دیدار ہمیں یہاں کیا دنیا میں نصیب ہو جائے، وہ نہیں ہوگا، آخرت ہی میں نصیب ہو جائے۔ ہاں، وہ منتظر اور وہ عبدہ ہیں، اللہ کا بندہ ہیں، تو وہ منتظر اور سراپا انتظار نہیں ہے، وہ منتظر ہیں کہ ان کو شب معراج وہاں بلا کے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو عبد ہونا الگ چیز ہے اور عبدہ ہونا الگ چیز ہے۔ یہ جو کہیں انا عبداللہ، اس سیاق میں سمجھیے عبداللہ یہاں کہنے کا کیا مطلب ہے۔ ایسے بظاہر آپ دیکھیے تو انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تو سبھی بندے اللہ کے، جتنے مسلمان سب اللہ کے بندے۔ جو روافظ تھے، جو بہت متشدد روافظ تھے، وہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، ہاں، ان کا بھی اس میں کھلا ہوا رد ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے کھلا ہوا رد ہے اس میں۔ وَأَخُو رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کا میں بھائی ہوں، یعنی نسبی اعتبار سے ظاہر چچیرے بھائی ہیں۔ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ،
اور میں صدیق اکبر ہوں. لا یقولها بعدی الا کذاب، میرے بعد کوئی جھوٹا ہی یہ بات کہے گا، صدیق اکبر ہونے والی بات. ہاں ہاں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حضرت ابو بکر کی صدیقیت کی نفی کر رہے ہیں، نہیں، میرے بات کہہ رہے ہیں، میرے بعد کہہ رہے ہیں، تو قبل کی تو نفی ہی نہیں ہوئی. ہاں، اچھا، تو اس سے پتہ چلا کہ صدیقیت کبریٰ کے منصب پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ فائز ہے. صلیت قبل الناس ل7 سنین، کہتے ہیں عام لوگوں سے 7 برس پہلے میں نے نماز پڑھی، کیونکہ سابقین اولین میں ہیں. شروع میں پہل کون لوگ مسلمان ہوئے؟ چند نام آتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زید ابن حارثہ. کیوں؟ تو اس میں وہی توجیہ کی جاتی ہے کہ آزاد لوگوں میں، آزاد اور بالغ لوگوں میں حضرت صدیق اکبر ہیں، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں. تو یہ جو یہ کہا ہے انہوں نے صلی تو قبل الناس، الناس سے مراد عام لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، خاص لوگ نہیں ہیں. انس صدیق الاکبر میں مبتدا خبر دونوں معرفہ ہیں، تو حصر کا فائدہ ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، تو اس سے دوسروں کی نفی نہیں لازم آئے گی. نہیں، حصر 2 طرح کا ہوتا ہے، اور پھر لا یقولها بعدی جو ہے وہ اس پر قرینہ ہے کہ یہاں حصر اضافی ہے. ایک حصر حقیقی ہوتا ہے. آپ نے علم المعانی میں پڑھا ہوگا القصر علی قسمین، اضافی حقیقی و اضافی. حقیقی جو ہوتا ہے تو وہ تو پورے خارج کے اعتبار سے ہوتا ہے، کسی خاص کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں ہوتا ہے. اضافی جو ہوتا ہے کسی خاص کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوتا ہے، یا نسبت کرتے ہوئے ہے. اور اس پر قرینہ ہے لا یقولها بعدی کا لفظ، یہ خود قرینہ ہے اس پر، اس لیے نفی نہیں ہوگی. حدثنا علی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن ثابت وهو عبد الرحمن عن سعد بن ابي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لو أعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. امام ابن ماجہ اپنی خاص سند کے ساتھ صحابی رسول، مشہور صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کی فضیلت بھی آگے آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ اپنے کسی حج میں تشریف لائے، حج کے لیے مکہ شریف آئے، رہتے تھے شام میں، دمشق میں، مکہ شریف آئے. فدخل علیہ سعد، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص ان کے پاس اندر تشریف لے گئے. فذکروا علیًا، تو وہاں حاضرین نے حضرت علی کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، کیونکہ اس وقت حضرت علی اور حضرت ابن معاویہ میں بہت چل رہی تھی. فنال منہ، تو ان کے سلسلے میں انہوں نے نامناسب بات کہی. نالا من فلان کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کی مذمت کرنا، نامناسب بات کرنا، نامناسب بات کہی. انسانی فطرت ہوتی ہے، 2 بزرگوں میں بھی ٹکراؤ اگر ہوتا ہے تو ہوتا ہے کچھ اپنے منصب کے لحاظ سے کچھ، ہاں تو وہ بڑوں کی باتیں ہیں. بہرحال انہوں نے کچھ نامناسب بات کہی. فغضب سعد،
حضرت سعد ابن ابی وقاص ناراض ہو گئے. یہ بھی بڑے تھے، کوئی چھوٹا ہوتا تو اس کو ہمت بھی نہیں تھی اور اس کا وہ مقام و منصب بھی نہیں تھا، لیکن یہ بھی بہت بڑے تھے تو یہ ناراض ہو گئے. وقال، اور انہوں نے فرمایا، تقول ھذا لرجل، آپ یہ بات، اس طرح کی نامناسب بات ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں. لرجل، تنوین برائے تعظیم، ایسے باعظمت شخص کے بارے میں آپ کہتے ہیں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جس کے بارے میں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کے نزدیک محبوب ہوں تو علی اس کے محبوب ہے. تشریح سب گزر چکی. اور جس کے بارے میں نے سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم مجھ سے، تمہارا مقام مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ سے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہ تو نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوا، نبوت تمہیں نہیں ملی. باقی اس کی بھی تشریح گزر چکی. وسمعتہ یقول لأوتین الرایۃ اليوم رجل یحب اللہ ورسولہ، سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان کے بارے میں کہ آج میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے. ابھی گزر چکی ہے حدیث. تو بہرحال حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب یہ مسلم ہیں، سب کے نزدیک مسلم ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت و جماعت تو بڑے اعتدال اور میانہ رو ہیں، نہ افراد کا شکار ہیں اس معاملے میں، نہ تفرید کا شکار ہیں. ہم جہاں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ رسول سے بھی ہم محبت اور عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں. اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کے بارے میں فرمایا ہے. صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. اور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق او ہلک. یہ فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ کی. تو ہم اہل سنت و جماعت کا بیڑا انشاءاللہ پار ہے، کیونکہ ہم صحیح مذہب اسلام پر ہیں، جو مذہب افراط و تفریط سے پاک ہے، اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے. فضل الزبیری. اب یہ آپ غور کیجئے کہ روافض کا معاملہ عجیب ہے. بتائیے، سرکار کے صحابہ کو نہیں بخشتے، ازواج مطہرات کو نہیں بخشتے. کہ تم اگر اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہو تو وہ اہل بیت کس کے ہیں؟ سرکار کے نہ ہیں. اگر سرکار کے خاص رفقا کو تم برا بھلا کہو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درپردہ سرکار کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ برے تھے تو سرکار نے ان کو اپنا خاص ساتھی کیوں بنایا، کیسے بنایا؟ مگر وہی خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. خوارج جو ہیں ان کی بھی عقل ماری گئی. وہ حضرت مولا کائنات اور خاص طور سے اور اہل بیت پر بھی اس طرح کی بے جا تنقیدیں کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. تو ایک افراد پہ ہے، ایک تفرید پہ ہے. فضل الزبیر. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت. حضرت زبیر ابن عوام ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں.
کیونکہ حضرت اسما ان کے حوالے عقد میں ہے. اسما بنت ابی بکر صدیق جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، وہ ان کے حوالے عقد میں ہیں. اور سرکار کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں حضرت زبیر ابن عوام. ہاں ان کی فضیلت. حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظہ من یأتینا بخبر القوم فقال الزبیر انا وقال من یأتینا بخبر القوم قال الزبیر انا ثلاثا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی حواری وان حواری الزبیر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ قریظہ کے دن فرمایا. یہ بنی قریظہ ان کا واقعہ یہ تھا کہ جنگ احد میں یہ ابی ابن کعب کہہ رہا ہوں، وہ رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ ابن ابی، تو وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر عین راستے سے پھر گیا تھا. یہ کتنا بڑا دھوکہ تھا، اس کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو اس طرح کے مقامات سے کبھی گزرا ہو کہ بہت بڑے دشمنوں کے لشکر جرار سے سامنا ہو اور عین اس وقت پر کچھ لوگ ساتھ چھوڑ دیں، اور تنہا نہ ساتھ چھوڑے، پوری اپنے گروہ کے ساتھ چھوڑ دے، تو یہ کتنی بڑی غداری ہے یہ. تو اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد کے موقع پر جب مشرکین قریش سے، مشرکین مکہ سے نمٹ لیا، تو اس کے بعد آپ تشریف لائے تو کہا کہ یہ بنو قریظہ کے ساتھ ہونا چاہیے. سمجھے؟ ہاں. تو بنو قریظہ یہ یہودی تھے، یہ بھی عبداللہ ابن ابی کے کہنے پر یہ لوگ بھی اندر تو رکھتے ہی تھے وہ، اور سرکار سے جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ توڑا تھا انہوں نے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کیا. محاصرے کا حکم دیا، ان کو گھیر لیا جائے. اس محاصرے میں وہ محاصرہ ظاہر سے دن میں بھی ہوتا تھا، رات میں بھی معاملہ ہوتا تھا. تو ایسے موقع پر ضرورت ہوتی تھی کہ ان کی صحیح صورتحال کیا ہے، کیا وہ لوگ کر رہے ہیں، ان کی نقل و حرکت کیا ہے، اس پہ نگاہ رکھی جائے. اور یہ سراغ رسانی اور ایسے موقع پر صحیح خبر دینا یہ بہت دل گردے کا کام ہوتا ہے. اس موقع پر سرکار نے کہا من یاتینا بخبر القوم. القوم میں الف لام عہد خارجی کا ہے، اس سے مراد خاص قوم ہے، یعنی قوم بنی قریظہ. ان لوگوں کی خبر میرے پاس کون لائے گا؟ تو حضرت زبیر نے فرمایا، کہا کہ انا، میں. فقال من یاتینا بخبر القوم. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی خبر، خاص خبر ہے، اضافت ہے یہاں، وہی خفیہ خبر، کون ہمارے پاس لائے گا؟ حضرت زبیر نے 3 بار فرمایا میں. یہ بہت بڑی بات تھی، بڑی جانثاری کا موقع تھا، اور بڑی ہمت اور جرات کا کام تھا، اور بڑی عقل مندی اور ہوشیاری کا کام تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی حواری وان حواری الزبیر. اس موقع پہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص جانثار ہوتے ہیں. میرے خاص جانثار زبیر ابن عوام ہیں. تو یہ حواری رسول ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے، بہت بڑی بات ہے. حدثنا علی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا حشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال لقد جمع لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابويه يوم احد. حضرت زبیر ابن عوام ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا. کیا مطلب ہے؟ یہ فرمایا تھا کہ تم پہ تیر چلاؤ، تم حملہ کرو ان پر، میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ بہت بڑی بات ہے کہ سرکار خود فرمائے اس بارے، تو اس لیے خود یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز تھی. زبیر ابن عوام اس کو بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ارم سعد فداک ابی و امی. سعد تیر چلاؤ،
میرے ماں باپ تم پر قربان. تو یہاں انہوں نے کہا کہ میرے لیے، اور وہاں انہوں نے بھی، وہاں بھی راوی حضرت علی ہیں، وہ کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابویہ لأحد غیر سعد بن ابی وقاص، کہ سعد بن مالک کے علاوہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے اپنے والدین کو جمع فرمایا ہو فداکاری کے جملے میں. یہاں باہم تعارض معلوم ہو رہا ہے، اس کو ہم کل وہی بتائیں گے. حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح ابو بکر والزبیر. یہ حضرت ہشام ابن عروہ سے روایت ہے، اور ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں. ہشام کے والد کون ہیں؟ عروہ. قالا، انہوں نے کہا، کس نے؟ عروہ نے. قالت لی عائشہ، کہ مجھ سے حضرت عائشہ نے فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کہ یہ بھانجے تھے عروہ، کیونکہ عروہ جو ہیں، عروہ ابن زبیر ہیں یہ، جو حضرت اسماء کے بیٹے، والدہ ان کی حضرت اسماء ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، تو بھانجے ہوئے وہ، تو گھر میں آنا جانا تھا برابر. اے عروہ کانا ابواکا، کہ عروہ تمہارے دونوں باپ، تمہارے دو باپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زخم پہنچنے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد اللہ و رسول کی پکار پر لبیک کہا. کہ جنگ احد کے موقع پر جب اچانک حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد مسلمانوں کے بظاہر پیر اکھڑ گئے تھے اور وہ بھاگے تھے، بہت زخمی بھی ہوئے تھے لوگ، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بلایا تھا اور پکارا تھا ان کو، تو زخمی ہونے کے بعد بھی یہ لوگ فوراً اس پکار پر آئے تھے، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ کون دو ہیں؟ ابو بکر و زبیر. دو باپ کون ہیں؟ ایک ابو بکر ہیں اور ایک زبیر. حضرت ابو بکر کو باپ کہا، وہ نانا ہے. اب جو ہے یہ اصل کے معنی میں مجازاً استعمال ہوتا ہے، اور اصل ماں کے اعتبار سے نانا ہوتا ہے، باپ کے اعتبار سے دادا ہوتا ہے، اور خود باپ بھی ہوتا ہے. باپ بھی اصل ہے، اصل قریب باپ ہے، اور اس کے بعد پھر اوپر کے جو ہے اجداد ہیں وہ حسب نسبت وہ بھی اصل ہیں. تو دونوں کو ابواکا کہا ہے. زبیر تو خود والد ہیں براہ راست ان کے، اور ابو بکر نانا ہیں، تو ماں کے اعتبار سے واصل ہیں، اس وجہ سے ان کو ابواکا کہا. اچھا، تو یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے کہ تم اس کے بیٹے ہو کہ زخمی ہونے کے بعد بھی انہوں نے اس جانثاری اور اپنے اخلاص کا ثبوت دیا کہ جیسے ہی اللہ و رسول کی پکار سنی فوراً حاضر ہو گئے، نے زخمی ہونے کا خیال نہ کیا. بس وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.